الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم گنہگاروں پر احسان عظیم فرمایا کہ پروردگار عالم نے تمام کروڑہ مخلوقات میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق انسان بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ بہت سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اور اللہ نے جس کو جو چاہا وہ بنا دیا، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو دیگر تمام مخلوقات میں سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور وہ ہے بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جس کو عام الفاظ میں انسان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ اولاد آدم میں ہم کو جگہ عطا فرمائی۔ اب اولاد آدم میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ الگ الگ دور میں الگ الگ مذاہب کو ماننے والے پیدا ہوئے۔ بعض گروہ کو اللہ تعالیٰ نے عیسائی بنایا، کسی کو یہودی بنایا، کسی کو نصرانی بنایا، کسی کو مجوسی بنایا، کوئی ہندو بنے، کوئی سکھ بنے، کوئی کچھ اور بنے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر ایک اور احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ایمان والا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا ایک اور عظیم احسان ہم گناہ گاروں پر۔ انسان بنانا کیا کم تھا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ اب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے کے جتنی قومیں گزری ہے، اگر وہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن پچھلی جتنی قومیں گزری ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے امتی تھے، کسی نہ کسی رسول کے ماننے والے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جس اپنے حبیب کو نبی آخر الزماں بنا کر کے مبعوث فرمایا، ہم گناہگاروں کی قسمت اور بالائے قسمت یہ کہ اللہ پاک نے ہم کو اس حبیب کی امت میں شامل فرمایا۔ اس دور میں پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ایمان والے کے گھر میں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک عظیم احسان ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں سب سے بہترین اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین اسلام، باقی جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہے، اور حق کا راستہ بتانے والا، حق کے راستے پر چلانے والا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بڑا پاکیزہ، بڑا سنہرا، بڑا پاک مذہب اللہ پاک نے بنایا اور اس کو پسند بھی فرمایا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، تو اس دین اسلام کے ماننے والوں میں ہم کو اللہ پاک نے جگہ عطا فرمائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور کرم و احسان ہم پر یہ ہوا کہ دین اسلام میں ماننے والوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان میں سے صرف ایک ایسا ہوگا جو ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا، جن سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ وہ کون ہوں گے؟ جو میرے صحابہ اور میرے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ آقا کریم کا طریقہ سنت طریقہ، صحابہ اکرام جو جماعت ہے صحابہ کی جماعت، تو ان دونوں کو ملا کر جو بنتا ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت و جماعت میں جگہ عطا فرمائی۔ ایک اور عظیم احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر ہوا کہ خوش عقیدہ بنا کر کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ جو تمام فرقوں میں سب سے نجات والا، کامیابی پانے والا کی جماعت ہے، گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہم کو جگہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ایک اور عظیم احسان۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احسانات ہم پر ہیں ان احسانات کو یاد بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے جائیں، کیونکہ فرما بردار بندے کی نشانی یہی ہے کہ بندہ مومن اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر مجھ پر یہ کہ تو نے مجھے یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا۔ کسی چیز سے اللہ پاک نے ہم کو محروم نہیں کیا، تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ تو کیا اب ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، اللہ کو یاد کرتے جائیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے جائیں، اس کا چرچا کرتے جائیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں رب ذوالجلال تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا زیادہ نعمتیں اور دی جائے گی۔ اگر کوئی مالدار اپنی مالداری پر اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، غرور اور تکبر سے بچے، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس کے مال میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ اور کوئی صحت مند اپنی صحت کو پا کر کے محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے صحت مند بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، بیماریوں سے بچایا ہے، پریشانیوں سے بچا کے رکھا ہے، تو وہ جس قدر اللہ کا شکر ادا کرے گا صحت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں مزید بڑھوتری عطا فرمائے گا، مزید اس کی صحت اچھی ہوتی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ سوچتے چلے جائیں جو جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، جتنی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، ان تمام نعمتوں کو ہم محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے جب شکر گزار بندے بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کو حاصل کر لیا، لیکن شیطان مردود ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ کتنی ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود سوچیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کون سی نعمت کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی عظیم نعمت، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے دیا۔ اب ہم صحت مند ہیں، آپ دواخانے کا دورہ کریں، جا کر دیکھیں دواخانوں میں لوگ کیسے کیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسی خطرناک بیماریاں کہ جس کو دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی بیماریاں کہ لوگ ایسی بیماریوں میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے اٹھ کر چلنا تو دور کی بات ہل نہیں سکتے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ مہینوں سے، ہفتوں سے، دنوں سے ایسی حالت، ایسے سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے، ہوش میں تک نہیں، بس برائے نام زندہ ہے۔ اور کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ وہ تڑپتے رہتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہے، وہ روتے ہیں۔ بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے موت کی تک دعا کر جاتے ہیں کہ کب تک میں ان تکلیفوں کو برداشت کروں، مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ اس قدر بھی لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ اب ہم اپنا تصور کریں کہ ہم کو کیا ہوا بھائی، ہمیں کوئی تکلیف، جسمانی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں سے بچا کے رکھا، صحت و تندرست رکھا، چلتا پھرتا رکھا، نعمتیں کھلا رہا ہے، صحت و تندرستی دے رہا ہے، خوشیاں عطا کر رہا ہے۔ تو کیا اب ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمت کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں؟ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے بیماروں کی عیادت کیا کرو، اپنے بیماروں سے جا کر ملاقات کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ قریبی خاندان میں قریبی رشتہ دار بھی اگر کوئی بیمار ہو گئے تو ہمیں پوچھنے کی فرصت نہیں۔ ایک دور تھا پہلے کا کہ پورے محلے میں اگر کوئی ایک بیمار ہوتا تو پورا محلہ اس کی تیمارداری کرتا، پورا محلہ اس کی عیادت کرتا، پورا محلہ اس کی فکر کرتا۔ رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اڑوس پڑوس والے، محلے کے لوگ جو رشتہ دار بھی نہیں ہوتے وہ لوگ اس کی فکر کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، اس کی عیادت کرتے، اس کی خدمت کرتے، اس کی تیمارداری کرتے۔
لیکن آج ایسا نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں کہ جس دور میں ہم لوگ اپنے سگے سمبندیوں سے تک ملاقات نہیں کرتے. وہ بیمار ہو کر دنوں ہو جاتے ہیں، ہفتوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم جا کر ان سے نہ ملتے ہیں. حالانکہ دین اسلام نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے بیماروں کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، ان سے جا کر ملاقات کرو. پھر اس نے بشارتیں دی کہ کوئی اگر بیمار سے ملنے کے لیے جائے گا تو ہر قدم پر اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. وہ جس قدر جا کر کے بیمار سے ملاقات کرے گا، اس کو صحت کی دعائیں دے گا اور اس کو ہمت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان بیماریوں سے بچائے گا. ایسی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں. لیکن میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ دور جیسا میں نے کہا کہ نفسا نفسی کا دور ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وقت آئے گا حشر کے میدان کا، جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی گردن پلٹا دے گا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر اپنا چہرہ پلٹا دے گا. ماں جو اس قدر محبت کرنے والی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ ماں حشر کے میدان میں بیٹے کو دیکھ کر پلٹ جائے گی. کہیں آ کر مجھ سے نیکی نہ پوچھ لے، کہیں آ کر مجھ سے نیکی کا سوال نہ کرے. ماں پلٹ جائے گی، ماں تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھے گی. فرمایا وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لیکن آج ہم یہاں دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنے آپ میں مست ہے. کسی کو دوسرے مسلمان کی، اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے دوست کی کوئی فکر نہیں ہے. یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. جب ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، رحم کرنے سے کیا مراد؟ ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کا خیال کریں گے، ان کے حق میں دعائیں کریں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان کے دکھ اور درد میں، غم اور خوشی میں ان کا ساتھ دیں گے، ان کا سہارا بنیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کرم فرمائے گا. یہی نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہوگا جو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دعائیں قبول ہو؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس کی جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ منظور بارگاہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اسے عطا کرتا چلا جائے. ہر مومن کی، ہر بندے کی، ہر مانگنے والے کی خواہش ہوتی ہے. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم بار بار اپنی خواہش کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرو. جب تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، اس کے پاس خود پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس کو چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کو اپنے پاس، پریشانیوں کو رکھنے کے باوجود وہ میرے دوسرے بندے کے حق میں دعا کر رہا. دیکھو میرے بندے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی دعا کو قبول کرو، جس کے حق میں وہ مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کرو اور یہ جو چاہتا ہے اس کو بھی عطا کر دو. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. لیکن ذرا ہم سوچے، اپنے آپ میں سوچے، اپنے آپ میں ابھی اسی لمحہ، اسی سیکنڈ میں ہم سوچے کہ ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کب دعا کی. ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اپنے چاچا چاچی کے لیے، ماما مامی کے لیے، نانا نانی، دادا دادی، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے ہم نے کب دعا کی؟ ذرا سوچے. اگر ہم کو دعا کرنے کی عادت ہے تو بہت مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر میرے بزرگوں نوجوانوں ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے. دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، کیسی تعلیمات ہمیں عطا فرماتا. پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ آج جو دین سے دوری اور غلط کاموں میں ہم ملوث ہیں، اس کی اصل وجہ علم نہ ہونے کی سبب ہے. علم سے ہم دور ہو گئے، سیکھنا ہم نہیں چاہتے، دینی محافل میں بیٹھنا نہیں چاہتے، علماء کے قریب جانا نہیں چاہتے، اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے محبت نہیں کرتے. ہم دین نہیں سیکھتے، حدیثیں نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. بس زندگی گزر رہی ہے، یوں ہی صبح ہوتی ہے، یوں ہی شام ہوتی ہے، زندگی تو بس یوں ہی تمام ہوتی ہے. آج یہ ماجرا ہمارا زندگی کا چل رہا. اب آپ ذرا غور و فکر کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہر ایک کے پاس ایک عمل ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ بھئی میں بالکل پرفیکٹ ہوں، 100%، مجھے کوئی چیز کی تبدیلی کی، کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں. غالباً تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا. ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ وہ مجھے یہ سیکھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ چیزیں نہیں معلوم. تو ظاہر سی بات ہے جن چیزوں کے تعلق سے آپ کا دل آپ کی رہنمائی کرے کہ تو یہ نہیں جانتا، ہم کوشش کریں کہ وہ سیکھنے کی.
ہم کوشش کریں اس جانب کہ میں یہ سیکھ جاؤں جو میں نہیں جانتا، علم سیکھنے کے لیے۔ جب علم آئے گا تو یاد رکھیں جہاں علم ہوتا ہے وہاں گمراہی نہیں ہوتی، اور جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پر گمراہی ہوتی ہے۔ جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، اور جہاں پر روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرا نہیں ہوتا۔ آپ آزما کر دیکھیں، جہاں پر لائٹ ہوگی اندھیرا نہیں ہوگا، اور جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تصور کریں آپ کہ علم جس کے سینے میں آ جاتا ہے، جب بندہ علم سیکھنا شروع کرتا ہے تو جیسا جیسا بالکل ڈارک بلیک اندھیرا روم ہے، اور وہاں پر آپ چھوٹی سی چنگاری یا چھوٹی سی آگ لگائے تو تھوڑی روشنی ہوگی، اس آگ کو تھوڑا اور بڑھائے اور تھوڑی روشنی بڑھے گی، اور زیادہ بڑھائے اور بڑھے گی، اس کا بڑا بلب لگائے روشنی اور بڑھ جائے گی، مرکیوری لگائے اور بڑھ جائے گی، بڑی آپ لائٹ لگا دے اور روشنی بڑھ جائے گی۔ جتنی زیادہ بڑی روشنی لگائیں گے اتنی زیادہ روشنی بڑھے گی، اور جتنی زیادہ روشنی بڑھے گی اتنا اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے جیسے ہم علم سیکھنا شروع کریں گے گمراہی ہمارے پاس سے دور ہوگی، برائی ہمارے پاس سے دور ہوگی، اندھیرا ہمارے پاس سے دور ہوگا، غلطیاں ہمارے پاس سے دور ہو جائیں گی، بدعقیدگیوں سے ہم بچیں گے، گناہوں سے نافرمانیوں سے ہم بچنا شروع ہو جائیں گے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک برے عمل سے، بدعملی سے، گمراہی سے، بدعقیدگی سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے دور میں جو دور ہمارے پاس چل رہا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کا محاسبہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم۔ یہ حقیقت بیانی ہے، یہ کوئی غلط باتیں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، ماہرین کا کہنا ہے، بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بھائی ہماری اپنی قوم کی برائی کر رہے ہیں۔ بھائی جب تک آئینہ نہیں دکھائیں گے، حقیقت نہیں بتائیں گے، احساس کب ہوگا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غربت کے نام پر، مصروفیت کے نام پر، پریشانی کے نام پر، بیماری کے نام پر اور محتاجی کے نام پر، مجبوریوں کے نام پر اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہی نہیں۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیم اتنا پڑھا رہے ہیں، اتنا پڑھا رہے ہیں کہ دین کی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب بچہ دین نہیں سیکھے گا تو پھر اس کو ماں باپ کے حقوق کیا معلوم ہوں گے، بڑوں بزرگوں کے حقوق، ان کے آداب کیا معلوم ہوں گے، عبادتیں کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھے گا، اللہ اس کے رسول کی حیا، شرم اور پابندی شریعت اس کے پاس کہاں سے آئے گی جب تک وہ دین نہیں سیکھے گا۔ اسی لیے بتایا گیا کہ آپ ایسا راستہ اختیار کریں جس میں ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ جس میں ان کو دین اور دنیا دونوں بھی حاصل کرنے والے بنیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں یہی تو سکھایا کہ ہم صرف آخرت نہیں مانگیں گے، دنیا بھی مانگیں گے، آخرت بھی مانگیں گے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، دنیا میں کسی کے محتاج نہیں رہنا ہے، خوب محنت کریں، خوب کمائیں، حلال مال کمائیں، اتنا کمائیں کہ لوگ دیکھتے تمہیں اش اش کریں، اتنی محنت کرے کمانے کے لیے، لیکن حلال مال، کسی کا کھینچ کر نہیں، کسی کا دبا کر نہیں، کسی پہ ظلم کر کے نہیں، اپنی محنت سے حلال مال کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ سے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ مجھے خوب دولت عطا فرما۔ اسے شریعت نے منع نہیں فرمایا، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اچھی آخرت بھی دے دے، اور اچھی آخرت کے لیے راستہ بتایا کہ تم نیک بن کے رہو، نمازی بن کے رہو، متقی بن کے رہو، اچھے عقیدے والے بن کے رہو، اچھوں کی صحبت میں رہو، نیکوکاروں کے ساتھ رہو، نیکیاں کرتے رہو تو تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ دنیا میں حلال مال کمانے کے لیے محنت کرو گے، دنیا اچھی ہو جائے گی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یہ دونوں کوالٹیز ایسی ہے جس کو اختیار کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایک کو چھوڑیں گے تو ایک کا نقصان ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلیں۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ وہ قوم جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اس کے سردار، نبیوں کے سردار، بلکہ سارے نبیوں کے سردار، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی آیت مبارکہ، اس کا جملہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جس امت پر نازل ہونے والی کتاب کا پہلا لفظ اقرا ہو، پڑھو ہو، اس نبی کی امت جاہل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نبی کی امت کو علم سے دور کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ لیکن ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں،
کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو علم سے دور کر رہے ہیں اور زندگیاں گزر رہی ہے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس بات کا جواب دیں کہ نہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قابل بنائیں گے، دین اور دنیا دونوں لے کر کے چلیں گے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک آپ دین اور دنیا دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کامیابی و کامرانی ہوگی۔ دنیا میں کوئی آپ کو دبا نہیں پائے گا۔ جن کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور علمی طور پر علمی میدان میں وہ آگے رہیں گے تو کس کی طاقت ہے کہ ہم کو دیکھ سکے، ہم کو دبا سکے، ہم کو فراموش کر سکے؟ وہ تو علم کی دوری ہے اور ایمان کی کمزوری ہے، دو بھی چیزیں ہمارے پاس آ جاؤ، العیاذ باللہ آ گئی ہے۔ علم سے بھی دوری ہے اور ایمان کی بھی کمزوری، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں، رسول پاک کی سنتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری قومیں ہمیں ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، دبا رہی ہے۔ ورنہ وہ دور یاد کریں جو علامہ اقبال نے کہا، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، صرف 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ۔ آج تم کروڑوں سے بڑھ کر ہو، تمہاری کوئی وقعت نہیں، کروڑوں سے بڑھ گئے ہو تم، لیکن کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ علم سے دوری اور شریعت کے احکامات سے بھی دوری۔ اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے تو اب دنیا کیسے اچھی ہوگی، آخرت کیسے اچھی ہوگی؟ تو میرے بزرگوں نوجوانوں، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو کہا اور چلے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو دیکھے کہ وہ صحابی رسول بالکل کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل سکڑ گئے، بیماریوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ سا مڑ گئے تھے صحابی۔ آقا کریم نے جب ان کو اپنے نظر کرم ڈالی، ان کو دیکھا پیارے آقا نے، تو پوچھا کہ اے میرے صحابی، کیا تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی؟ کوئی ایسی دعا تو تم نے نہیں مانگی کہ تمہارا یہ حال ہو گیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ ہے اللہ میرا آخرت میں جو بھی عذاب، جو بھی سزا ہے مجھے دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں مجھے کامیاب کر دے، میری آخرت کی ساری سزائیں، تکلیفیں، پریشانیاں مجھے دنیا ہی میں دے دے تاکہ یہیں سے نپٹ کر میں چلا جاؤں۔ بس میں نے اللہ سے یہ دعا کی جب سے میری یہ حالت ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اللہ سے دعا مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھا کر دے، میری آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ اسی لمحہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آقا کریم نے وہ صحابی رسول کو وہ دعا پڑھائی اور صحابی رسول وہ پڑھنا شروع کیے۔ جیسے صحابی رسول نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسی لمحہ ان کی صحت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، وہ صحت مند ہونا شروع ہو گئے، وہ اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کریم ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم صرف آخرت ہی کیوں مانگے، ہم صرف جنت ہی کیوں مانگے؟ رب ذوالجلال جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم ہر چیز اپنے رب ذوالجلال سے مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، مال و دولت بھی مانگے، جنت بھی مانگے، دنیا کی عزت و شہرت بھی مانگے اور آخرت کی کامیابی و کامرانی بھی مانگے، ساری چیزیں اپنے رب ذوالجلال سے مانگے۔ یہی دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا، یہی دین اسلام ہمیں سکھاتا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو اختیار کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو آج کل کے جو دور میں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ علم سے دوری کی وجہ سے بہت سارے ایسے حالات ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں کہ جس میں سدھار کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ پچھلے جمعہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ آج کل ہمارے قوم میں بہت زیادہ عاملوں کے پاس جانا، جادو ٹونا وغیرہ کے معاملات میں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے عملیات، عاملین جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں، ایک برے ہوتے ہیں، یا یوں کہوں کہ ایک اوریجنل ہوتے ہیں، ایک ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں۔ بھائی جہاں پر اوریجنل چیز ہوگی تو اسی کا تو ڈپلیکیٹ آئے گا نا، جہاں پر اصل ہوگا وہیں پر تو نقل آئے گا۔ اصلی گھی ہوتا ہے تو نقلی گھی بھی ہوتا ہے، ڈالڈا گھی۔ دوسرا کچھ ہوتا ہے تو اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں پر جعلی عاملین ہے تو اس کا پتہ یہ چلا کہ وہاں پر سچے لوگ بھی ہیں، اچھے عاملین بھی ہیں۔ اور یہ عملیات کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم بلاؤں کو، بیماریوں کو، وباؤں کو، شیطانی وسوسوں کو، شیطانی حربوں کو
ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمیں اپنے ذہن کو ہمیشہ وسیع رکھنا چاہیے۔ بڑوں نے فرمایا کہ انسان کی ہر بیماری کے لیے علاج ہے، شک ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس سے مقابلہ کرے، اس کا علاج کرے، پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ لیکن شک ایک ایسا مرض ہے، شک ایک ایسی بیماری ہے جس کی نہ آج تک کوئی دوا بنی ہے، نہ جس کا مریض کبھی شفا پایا۔ تو ہم کو ہمیشہ شک سے دور رہنا ہے، دماغ میں شبہات کو، شک کو قریب آنے نہ دیں، بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ کریں کہ میرے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں اگر کچھ ایسے حالات آ گئے تو اچھے علماء سے بات کریں، ان سے معلومات حاصل کریں اور صحیح طور پر اپنا علاج کروائیں۔ لیکن اس طریقے پر جا کر جھوٹے لوگوں کے پاس جانا، اپنی خواتین کو وہاں پر لے جانا اور نوجوان بچیوں کو وہاں پر لے جانا اور وہاں جا کر کے عملیات کروانا، ان کی باتوں پر یقین کرنا، وہ جیسا بولے ویسا سننا شروع کرنا، شریعت کے دائرے میں اس کو جانچنے کی کوشش نہ کرنا، یہ گمراہی ہے اور گناہ۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، شریعت کے دائرے میں جانچنے کی کوشش کرے کہ اس عمل کی شریعت اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ شریعت اجازت دیتا ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے تو پھر وہ عمل جائز، اور اگر شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، عمل بتانے والا کوئی بھی ہو، جب شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی کام نہیں۔ بہت جگہ پر دیکھا گیا، ایک دور تھا کہ جہاں پر ہماری مسجدوں کے باہر غیر مسلمین بھی اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے دم کرانے کے لیے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بھئی یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب یہ دم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب امام صاحب یا مؤذن صاحب باہر نکلتے تو ان کے پاس بچوں کو لے کر آتے، وہ سورہ فاتحہ یا جو بھی دعائیں ہوتی وہ پڑھ کر کے بچوں پر پھونکتے۔ تو وہ غیر مسلموں کا عقیدہ، اور انہوں نے یہی بتایا کہ جب امام صاحب یا مؤذن صاحب پڑھ کے دم کر دیتے ہمارا بچہ اچھا ہو جاتا، بیماری ختم ہو جاتی۔ یہ ہمارا ایمان تھا، یہ ہماری مضبوطی تھی کہ غیر مسلمین بھی دعائیں کرانے کے لیے، پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ لیکن آج ایسے حالات بھی آ گئے ہیں کہ بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں نعوذ باللہ علاج کے نام پر۔ تو ان حالات کو سدھارنا، ان حالات کو سمجھنا اور عوام میں، قوم میں شعور بیداری لانا ہر ایک سمجھدار انسان کی ذمہ داری۔ ہر ایک سمجھدار انسان اپنے خاندان کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنے محلے کو، اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھے کہ میرے جاننے والوں میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہا، میرے جاننے والوں میں تو کوئی گمراہی کے راستے پر تو نہیں ہے۔ اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اس کو حدیثوں کی روشنی میں بتائیں، علماء کرام سے اس کو ملاقات کروائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو اور وہ غلط کام کرنے سے باز آ جائے۔ مزید اس کے علاوہ بتایا یہ گیا کہ ہمارے اندر اگر پاکیزگی ہو اور شریعت کی پابندی ہو تو کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شیطان انہی لوگوں پر حملہ کرتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ شیطان جو حملے ہوتے ہیں، اثرات کا جو معاملہ لوگوں پر ہوتا ہے، انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ناپاک حالت میں رہتے ہیں، جو نمازوں سے دور رہتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، ناپاکی میں رہتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ بے غسل رہتے ہیں، غسل بھی نہیں ہوتا اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر شیطانی اثرات مرتب ہوتے ہیں، شیطان ان پر وار کرتا ہے جس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ پاک صاف رہتا ہے، نمازی پرہیزگار ہوتا ہے، عبادت گزار، تلاوت قرآن کرنے والا، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو لہذا میرے بزرگوں، نوجوانوں، جب تک علم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں میں ہم تمیز کر پائیں گے۔ اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ آج بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو نوکریوں کے واسطے پریشان ہیں، نوکریوں کے واسطے۔ اب نوجوانوں میں ہمارے یہ ایک چیز نہیں پیدا ہو گئی، اکثر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات لکھپتی بن جاؤں، بس ایسا کچھ کام ہو جائے، کچھ ایسا جادو ہو جائے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ راتوں رات کروڑ پتی کون کیسے بن سکتا ہے؟ جب تک انسان زیرو سے شروع نہیں کرے گا 10 تک پہنچ نہیں پائے گا۔ 10 نمبر تک پہنچنے کے لیے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ 10 تک پہنچ جاؤں، ڈائریکٹ 10ویں نمبر تک پہنچ جاؤں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ خدا کا قانون، یہ شریعت کا قانون نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے۔ تو ہمیں زیرو سے محنت کرنا ہوگا۔ جب ہم زیرو سے بار بار محنت کرتے جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے وہی فرمایا، خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
انسان کے لیے وہی ہے جو وہ محنت کرتا، جو وہ محنت کرے گا اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ وَأَلَّيْسَ وہاں سعی کا مطلب یہ ہے کہ جو کوشش وہ کرے گا، جو محنت وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ من جدہ وجدہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوشش کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو پھل مل جاتا ہے۔ تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو خواب ہمارے دل و دماغ میں آج کل چل رہے ہیں کہ میں راتوں رات لکھ پتی بن جاؤں، اور بہت سارے نوجوان ہمارے نوکریوں کے لیے انٹرویوز دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے، جب وہ انٹرویو دیتے ہیں، فیس کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو باس کہتا ہے کہ بھائی آپ کی 10,000 سے سیلری شروع ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں اتنا بڑا، اتنا پڑھا، اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور 10,000 کی نوکری کروں، میں 15,000 کی نوکری کروں۔ بہت سارے ایسے جو کہتے ہیں کہ میں 30,000 کی نوکری کروں، مجھے تو 50,000 چاہیے، مجھے تو 1,00,000 چاہیے، مجھے تو 80,000 چاہیے، اگر اتنی تنخواہ ملے گی تو ہی نوکری کروں گا۔ مہینوں مہینوں، سالوں سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے خالی گھومیں گے پھریں گے، لیکن 15-20,000 کی نوکری نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا مزاج آج کل بن چکا۔ ماں باپ پریشان، گھر کے بڑے لوگ پریشان کہ رات میں دیر تک جاگتا ہے، دن میں دیر تک سوتا رہتا ہے، اور پوچھے تو کہتے ہیں کہ کیا کروں، نوکری سے نہیں ملتی مجھے، میں تو پڑھ چکا ہوں، میں تو گریجویٹ ہو چکا ہوں، ڈبل ڈگری میں نے حاصل کر لی، لیکن میرے پاس نوکری صحیح نہیں ہے۔ نوکری کیسی چاہیے؟ 50,000 کی چاہیے، 1,00,000 کی چاہیے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ خاص کر نوجوانوں، یہ ان خوابوں کو ختم کرو، زیرو سے شروع کرنے کی کوشش کرو۔ آپ جب آپ بار بار اس پہ محنت کرتے جاؤ گے، اللہ پاک برکتیں دے گا، اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ پوچھیں ہمارے بڑے بزرگوں سے جو آج کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ 10 نمبر پر نہیں پہنچے، بلکہ زیرو سے انہوں نے شروع کیا، 1 نمبر سے شروع کیا، پھر وقت لگا، کئی سال محنت و مشقت کی، کئی سال زندگی کے لگا دیے، اس کے بعد ان کو وہ مقام ملا جس مقام پر آج وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، خوشحال، خوش و خرم۔ محنت و مشقت کرنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، تو وہ اولاد کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہوئے، اولاد کی کامیابی بھی دیکھ رہے ہیں، پوتا پوتری کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں، اور مست ہے اللہ کے شکر سے، اللہ کی عطا سے کہ وہ اپنی زندگی کی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں، نوجوانوں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں پر تلنگانہ میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے نوکریوں کا اعلان کیا گیا، تقریباً 10,000 ویکنسیز کے لیے نوٹیفیکیشن آیا ہوا، الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں، ریلویز ہو، بینکس ہو، اور دیگر جتنی چیزیں ہیں، کورٹس وغیرہ ہے، وہاں پر نوکریوں کے لیے، گورنمنٹ ہاسپٹلس وغیرہ کے لیے نوکریوں کا نوٹیفیکیشن آیا ہے، تقریباً 10,000 سے زائد نوکریوں کے لیے، لیکن ہمارے مسلمان نوجوان اپلائی کرنے کے لیے پیچھے ہیں۔ میں نے چند دن سے کچھ لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے اپلائی کیوں نہ کریں؟ تو کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں کیسا کرنا۔ ہمارے بچے کو بولا ہمارا بچہ سن رہا نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، گورنمنٹ کی اگر نوکری مل جائے گی تو آپ کی اولاد خوش نہیں رہے گی، پریشان رہے گی؟ جب حالات سازگار ہے، حکومت خود اعلان کر رہی ہے، مائنارٹیز کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اعلان کر رہی ہے کہ آؤ ہمارے پاس، آپ انگلش نہیں جانتے، اردو میں آپ امتحان دو، اردو میں آپ امتحان دو گے، کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو نوکری مل جائے گی۔ لیکن ہمارے نوجوان ہیں کہ اپنی جگہ پر نہیں، میں 50,000 کی نوکری کروں گا، میں تو یہ کروں گا، میں تو وہ کروں گا، خوابوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، خدا کے لیے اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، جو ماہرین تعلیم ہیں ان سے مشورہ کریں۔ ہمارے اس محلے میں چنچل گڑھے میں بھی بہت سارے ماہرین تعلیم ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بڑی بڑی نوکریاں کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے آپ ملاقاتیں کر کر استفادہ کریں، اور ایسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ اگر آپ ان سے مشورہ کریں گے وہ آپ کو جھڑکیں گے نہیں، بلکہ سینے سے لگا کر آپ کی رہبری و رہنمائی کریں گے۔ آپ جا کر نوجوانوں، تم سے گزارش ہے ایسے اپنے بڑے لوگوں سے مشورہ کریں، آپ ملاقات کریں۔ مسجد حاضہ میں بھی کئی ایسے لوگ نماز کے لیے آتے جنہیں میں جانتا ہوں، اگر آپ ان کو نہیں جانتے مجھ سے پوچھیں، میں ان سے ملاقات کرواؤں گا۔ کئی ایسے احباب ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اچھی نوکریاں کرنے والے، تجربے کار لوگ ہیں، جن سے مشورہ کرنے پر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ محنت و مشقت کرے۔ مسجد حاضہ میں بھی اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے، فری انتظام کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کے لیے علیحدہ، لڑکوں کے لیے علیحدہ، اس کا بھی آپ استفادہ حاصل کریں، تاکہ ہماری قوم میں تعلیم بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے اخلاق سدھریں گے، اور جب علم آئے گا تو انسان کے اندر خود بخود فہم و فراست بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
مولا تعالیٰ شیطان کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہم گنہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعل میں قبول فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں، گزارش ہے صفحے درست فرما کر سن